دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار، کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے، اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسے ہی نارمل ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے. اولاد بھی نہیں روکی، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا، جو اسلاف تھے ہمارے تابعین، صحابہ، تبع تابعین، ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے، اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ منع کر رہا ہے نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو، تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے، لیکن یہ اوپر سے ہی ہے، یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے، باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی، اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا، بہت محنت کی انہوں نے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے، آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی، یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں، مرد کون سا ایسا خاندانی ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے، تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں، ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، سب کو کاروبار میں لگایا، زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے، اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم 3-3:30 بجے جا کے، بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی، بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں، سارے دین کے مسائل کے، اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں، لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی، پیڑ بھی بھر گیا، اور قد بھی ایسے لمبے تڑنگے سے نا، ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا، اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے، شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے، گزارا کیا غربت میں، اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا، انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے، بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے، تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی، ہمیں تو اچھا مل رہا ہے، ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا، گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں؟ بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے، دل کیا ہے، دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے.
دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا، پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے، مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا، تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ، خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا، اتنا بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. یعنی مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو، پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا، انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر، شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے، اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار. اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں، اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا؟ تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو، آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے، شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس، صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا، اور اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے، ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے، تو سب کو لگتا ہے اچھا، کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے، لالچ ہے، غیر اخلاقی طریقے سے کمانا، بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی، جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے. یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا، وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ، ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے، یہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہمارے خاندانی رواج ہے. بھائی ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی، یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہے. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے، مرد کی جاب نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بل بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے، عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں، مدرسے میں پڑھانے کی، اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ، مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی، ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ. بھائی ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا، اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے، بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے، ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی.
ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا، وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا، تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے ہی بڈھے ہو رہے ہیں. اب وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا، بہت سارے بوڑھوں کو شاٹ کر دیا، ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھائی کوئی کما تو رہا نہیں ہے، سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2، پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو، پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا، ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں، بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے، پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے؟ وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اتنا غریب ملک، کاغذ باہر سے ادھار لے رہا ہے یہ، وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم. وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں، کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی، اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکی ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے.